الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ اقسام میں سے ہم نے پہلے صحیح پڑھ لیا، مثال پڑھ لیا، اجوف پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے آخر میں ناقص کو شروع کیا تھا۔ تو ناقص میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ ناقص کے ہم پہلے قوانین کو پڑھیں گے، قوانین کو پڑھنے کے بعد پھر ناقص کی جو گردانے ہیں ان گردانوں کے اوپر ان قوانین کی مدد سے ہم تعلیل کریں گے۔ تو قوانین ہمارے چل رہے تھے، اس سے پہلے ہمارے ناقص کے 4 قانون ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ناقص کا 5واں قانون پڑھیں گے، جس کا نام ہے ید عیانی تد عیانی والا قانون۔ قانون آپ دیکھ لیں، مختصر سا قانون ہے اور اس کا بہت آسان حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر یہ قانون لگے گا۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی تو پھر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ 3 شرطیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ واو اصل میں تیسری جگہ پر ہو۔ تو واو جب تیسری جگہ پر ہوگی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناقص کا صیغہ ہوگا، کیونکہ ناقص میں واو تیسری جگہ پر ہوتی ہے، اجوف، مثال یا صحیح کے اندر واو تیسری جگہ پر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو واو تیسری جگہ پر تھی حقیقت میں، وہ وہاں سے چوتھی جگہ پر چلی جائے، 5ویں جگہ پر چلی جائے یا 6ٹھی جگہ پر چلی جائے، یعنی وہ اپنی جگہ چھوڑ کے اس سے آگے چلی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ واو آگے نہیں جاتی بلکہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیسے اضافہ ہوتا ہے میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں دعوا، اب اس میں دیکھیں واو تیسری جگہ پر ہے، پہلے پر دال ہے، دوسرے پر عین ہے، تیسرے پر واو ہے، لیکن جب آپ اس کو ماضی سے مضارع پر لے کر جائیں گے تو یہ واو تیسری سے چوتھی جگہ پر چلی جائے گی۔ کیسے جائے گی یہ دیکھیں ذرا، اب یہ واو چوتھی جگہ پر آ گئی ہے، تو واو حقیقت میں چوتھی جگہ پر نہیں آئی بلکہ واو سے پہلے ایک حرف کا اضافہ ہو چکا ہے، یہ یا حرف مضارع کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واو چوتھی جگہ پر چلی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ واو چوتھی، 5ویں یا 6ٹھی جگہ پر جائے گی تو واو نہیں جائے گی بلکہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف کا اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے واو اپنی جگہ سے آگے چلی جائے گی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط اس کی یہ ہے، اس قانون یہ تب لگے گا جب اس سے پہلے حرکت فتح کی ہو، اس سے ماقبل جو حرف ہے اس کے اوپر فتح کی حرکت ہوگی تو پھر آپ اس قانون کو لگائیں گے۔ اگر اس سے پہلے فتح کی حرکت نہیں ہے تو پھر یہ والا قانون نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پہ ید عوانی تد عوانی۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ واو پہلی بات تو یہ کہ چوتھی جگہ پر ہے کیونکہ شروع میں یا حرف مضارع کا اضافہ ہو گیا، اور اس دوسری مثال میں واو چوتھی جگہ پر ہے کہ شروع میں تا حرف مضارع کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر آپ اس مثال میں غور کریں گے تو واو سے پہلے فتح کی حرکت ہے عین کے اوپر، یہاں پر بھی دیکھیں تو واو سے پہلے عین کے اوپر فتح کی حرکت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 مثالوں کے اندر ہماری 3 کی 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر اس کا حکم لگائیں گے۔ اب اس کا حکم کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے۔ کیسے؟ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، واو کو یا سے بدلنا کیا یا تبدیل کرنا کی بات ایک ہی ہے۔ اب انہی 2 مثالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو واو کو یا سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا ید عیانی، اور اسی طریقے سے تد عوانی سے جب آپ یا کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا تد عیانی۔ تو یہ اس کا حکم ہے کہ واو کو ہم یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ اب یہاں سے کچھ احترازی مثالیں بھی سمجھ لیں۔ احترازی مثالیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ وہ مثالیں ہوتی ہیں جس میں قانون کی کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے اس قانون کا اطلاق ان مثالوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز دیکھ لیں، پہلی مثال ہے اقتالا۔ اب یہ اقتالا اصل میں اقتاولا تھا۔ اقتاولا کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا،
وہ قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہاں پر جو واو ہے اصل میں تیسری جگہ پر نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہاں پر یہ واو دوسری جگہ پر ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ دوسری جگہ پر تو نہیں ہے، تو چوتھی جگہ پر ہے۔ شروع میں حمزہ ہے، کاف ہے، تا ہے، وا ہے، تو دیکھیں یہ چوتھی جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ اس کا اگر آپ حرف اصلی دیکھیں گے تو حرف اصلی قاف واو لام بنتے ہیں، یہ اجوف کا صیغہ ہے، تو یہ واو حقیقت میں دوسری جگہ پر ہے، تیسری جگہ پر نہیں ہے۔ پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے اس کو ہم یا سے نہیں بدلیں گے بلکہ کالا والے قانون سے الف سے تبدیل کر دیں گے، تو یہ ایک تالا ہو جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، دوسری مثال ہے دعوا۔ اس مثال میں واو تیسری جگہ پر تو ہے، شروع میں دال ہے، دوسرے پہ عین ہے اور تیسرے پر واو ہے، لیکن یہاں پہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ واو وہاں سے چوتھی، پانچویں یا چھٹی جگہ کے اوپر منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تیسری جگہ پر ہی موجود ہے، اسی وجہ سے اس کو یا کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا رہا، تو یہاں پر دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ اور تیسری شرط تھی کہ ماقبل حرکت فتح ہونی چاہیے، اگر اس سے پچھلے والا حرف اس کے اوپر فتح نہیں ہے، کوئی اور حرکت ہے، تو تب بھی یہ والا قانون اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اب اسی باب سے اسی مثال کو دیکھ لیں، یہ مجہول تھا تو مجہول کے اوپر تو قانون ہم نے لگایا تھا، معلوم کے اوپر قانون اس لیے نہیں لگے گا کہ یہاں پر آئین پر فتح نہیں ہے بلکہ آئین پر ضمہ ہے، ضمہ ہونے کی وجہ سے ماقبل حرکت فتح نہیں ہے، اس لیے اس مثال کے اوپر یا ہم یہ کہیں کہ مضارع معلوم کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں کیا جائے گا۔